یہ انسان زمین کے ایک ایسے غار میں جا پھنسا جہاں وہ سر کے بل الٹا ہو کر 27 گھنٹے تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ دنیا کی بڑی بڑی ریسکیو ٹیمیں اسے بچانے کے لیے آئیں، لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ یہ ویڈیو نہ دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی سن کر بڑا دل رکھنے والے لوگ بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کی تاریخ کی سب سے انوکھی اور خوفناک ریسکیو ٹیم کی کوشش۔ یہ واقعہ امریکہ کی مشہور غار نٹی پٹی میں پیش آیا۔ یہ بات ہے 24 نومبر 2009 کی، جہاں امریکی ریاست یوٹا کا ایک 26 سالہ نوجوان جان ایڈورڈ جونز اپنی نوکری سے چھٹی لے کر اپنے آبائی گھر لوٹتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی خاندان والوں کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے کہ چھٹیوں کو کچھ یادگار بنانا چاہیے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ قریبی اور مشہور غار نٹی پٹی کو ایکسپلور کیا جائے، مگر کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ان کا یہ سفر ان کی زندگی کا بدترین سفر بن جائے گا۔ اسی رات 8 بجے جان، اس کے دوست اور بھائی وغیرہ تمام افراد غار کے داخلی دروازے پر جا پہنچتے ہیں، جو کہ صرف 30 انچ چوڑا تھا۔ سب باری باری اندر جانے لگتے ہیں۔ آغاز میں سب کچھ معمول کے مطابق چلتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد جان، اس کا بھائی جوش اور 2 دوست ایک مقام پر پہنچ کر غار کے نقشے کا جائزہ لیتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ وہ غار کے خطرناک ترین حصے برتھ کینال تک جائیں گے۔ یہ ایک تنگ، تاریک اور چیلنج سے بھرپور راستہ تھا، یہاں تک کہ یہاں بڑے بڑے کیور بھی جانے سے گھبراتے تھے۔ یہ حصہ اتنا خطرناک تھا کہ پہلے کئی سالوں تک بند کیا جا چکا تھا، لیکن مارچ 2009 میں نئے قوانین کے تحت اسے دوبارہ کھولا گیا۔ اب اجازت نامہ لازمی تھا اور ہر گروپ میں 2 تجربہ کار کیور ہونے ضروری تھے۔ جان اور جوش کیونکہ بچپن میں بھی کیونگ کرتے تھے، اسی لیے انہیں تجربہ تھا اور آسانی سے اجازت بھی مل گئی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ نقشے کو غلط پڑھ بیٹھے اور برتھ کینال کی بجائے کارک اسکرو نامی خطرناک راستے میں داخل ہو گئے، ایک ایسی جگہ جہاں کسی بھی لمحے ایک غلط قدم موت کا باعث بن سکتا تھا۔ جان مسلسل جھکتے ہوئے اپنے جسم کو سکیڑتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ تنگی اتنی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایک وقت پر وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں وہ آگے جا سکتا تھا نہ ہی پیچھے، مگر اس نے امید نہیں چھوڑی۔ سوچا شاید آگے کوئی کشادہ اور کھلی جگہ ضرور ہوگی۔ پھر اچانک وہ نیچے کی طرف پھسلتا ہے اور نیچے غار کے اینڈ میں سر کے بل جا گرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی پیٹ اور سینے کی طرف تھے۔ وہ بالکل سر کے بل الٹا کھڑا تھا اور وہ بالکل تنگ جگہ میں پھنس چکا تھا۔ وہ زور سے چیختا ہے اور بھائی کو آگاہ کرتا ہے، جوش پیچھے رہنا، یہاں مت آنا، یہاں آگے کوئی راستہ نہیں، میں یہاں پھنس چکا ہوں، میری مدد کرو، یہاں سے نکالو مجھے۔ اب جان کی پوزیشن انسان کے زندہ رہنے کے لیے خطرناک ترین بن چکی تھی۔ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر، جسم 70 ڈگری زاویے پر جھکا ہوا تھا، ایک بازو سینے پر مڑا ہوا اور دوسرا بالکل غیر مؤثر حالت میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی۔ جوش جان کی طرح سر سامنے رکھ کر نہیں بلکہ پاؤں آگے کی طرف کر کے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب وہ جان کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جان کے صرف پاؤں نظر آ رہے تھے، وہ بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ جوش نے جان کے پاؤں سے اپنے پاؤں پھنسا کر اس کو نکالنے کی کوشش کی، مگر جان تھوڑا سا ہی اوپر آتا اور پھر نیچے گر جاتا۔ 2 سے 2.5 گھنٹے تک جوش اپنے بھائی کو بچانے کی سر توڑ کوشش کرتا رہا، مگر وہ جان کو اس تنگ کھڈے سے باہر نہ نکال سکا، اور آخرکار جوش واپس غار سے باہر چلا گیا اور سب کو جا کے جان کی حالت بتائی، اور انہوں نے فوراً ریسکیو ٹیم کو بلایا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ایسی الٹی حالت میں انسان صرف 8 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ خون کا بہاؤ، دل کی دھڑکن اور پھیپھڑوں کا کام سب متاثر ہونے لگتے ہیں۔ وقت کم تھا اور ہر لمحہ قیمتی تھا۔ پہلی ریسکیور جو جان کو بچانے کے لیے اس خطرناک کیو میں اتری تھی، وہ ایک لڑکی تھی جس کا نام سوزی تھا۔ اس کا قد چھوٹا تھا، اس لیے وہ اندر تک آسانی سے پہنچ گئی۔ وہ رات 12:30 پر جان تک پہنچتی ہے۔ تب تک جان کو غار میں پھنسے 9 گھنٹے ہو چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جان اب بھی زندہ تھا۔ سوزی نے جان سے ہیلو ہائی کی اور اس کو حوصلہ دیا کہ ہم تمہیں یہاں سے ضرور نکال لیں گے، اور جان بھی خوش تھا کہ میں اب کچھ ہی دیر میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ سوزی نے رسی جان کے پاؤں میں باندھی اور اس کو اوپر کی طرف کھینچا، مگر کیونکہ سوزی ایک عورت تھی اور جان کا وزن 90 kg تھا، اس لیے وہ پورے 2 گھنٹے تک جان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ ابھی تک اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی اور تھک ہار کر واپس اوپر ریسکیو ٹیم کے پاس آ گئی۔ اب ٹیم نے فیصلہ کیا
کیا کہ پلی سسٹم استعمال کیا جائے گا، یعنی غار میں جگہ جگہ ہک لگا کر اس میں رسی لگائی جائے گی اور ایک مشین سے جان کو اوپر کھینچا جائے گا۔ مگر یہ کام بھی آسان نہیں تھا۔ حالات کو تنگ غار میں لے کر جانا بھی ایک چیلنج کا کام تھا۔ غار میں ایک وقت میں ایک ہی شخص اندر جا سکتا تھا۔ 18 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جان کی حالت بگڑ رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں سن ہو چکی تھی، جسم نڈھال ہو چکا تھا۔ جان کی اس کی بیوی ایملی سے ایک خصوصی لائن کے ذریعے رابطہ کروایا گیا۔ اس نے جان کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اور جان نے بھی ایملی سے وعدہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا اور وہ ضرور باہر آئے گا۔ مگر حقیقت میں اس کے جسم کا کنٹرول ختم ہوتا جا رہا تھا۔ پلی سسٹم فٹ ہو چکا تھا اور اب شام کے 4 بجے ریسکیور رائن غار میں اترا۔ اس نے ایک رسی سے جان کے پیر باندھے اور اوپر کھینچنے کی کوشش کی۔ جان تھوڑا سا اوپر آیا اور اب رائن کو جان کا چہرہ دکھائی دینے لگا، اور پھر رائن نے تھوڑا رک کر جان کو ایک جوس پینے کو دیا۔ جان اب رائن کو دیکھ کر بات بھی کر رہا تھا، مگر جب اسے مزید کھینچا گیا تو اس کے پیر غار کی چھت سے ٹکرا رہے تھے، جس کی وجہ سے جان مزید اوپر نہیں آ رہا تھا۔ رائن نے پھر ایک دردناک فیصلہ کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ جان کی ٹانگیں توڑ کر اسے باہر نکالے گا، مگر اسی لمحے ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ غار کی دیوار سے ایک آئرن بولٹ کھسکا اور سیدھا رائن کے سر پر آ گرا۔ وہ رائن کو اتنی زور سے لگا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور جان دوبارہ اسی خطرناک پوزیشن میں واپس چلا گیا۔ جب رائن کو ہوش آیا تو اس نے جان کو آواز دی، مگر جان کی طرف سے اسے کوئی جواب نہیں آیا۔ رائن کافی زخمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنے علاج کے لیے واپس باہر نکلنا پڑا۔ اس کے بعد دوسرے ریسکیور کوشش میں لگے رہے، یہاں تک کہ جان کے والد ڈیوڈ اور ریسکیور برینڈن بھی اندر گئے، لیکن انہیں بھی کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی۔ آخرکار 25 نومبر رات کے 11:56 پر ڈاکٹروں نے جان کی موت کی تصدیق کر دی۔ وہ 27 گھنٹے تک ایک تاریک، خوفناک، تنگ غار میں سر کے بل پھنسا رہا اور وہ اپنی زندگی اور موت سے لڑتا رہا۔ 120 سے زائد ریسکیور کی کوشش کے باوجود بھی جان کو بچایا نہ جا سکا۔ اس واقعے کے بعد نٹی پٹی غار کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور جان کا جسم بھی وہیں دفن کر دیا گیا، کیونکہ اسے نکالنے کی ہر کوشش مزید اموات کا خطرہ بن سکتی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ انسان کی قدرت کے سامنے بے بسی کی مثال ہے، جہاں انسان کی ہمت، ٹیکنالوجی اور تجربہ سب ناکام ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور بھولے ہوئے کیس کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔